بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علانا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا شبر بین یا وجیہا عند اشفع لنا یا وجیہا عند اللہ اشفع. ایک اور بار امام زمانہ کی حضور یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بید محمد والے خدای متعال کی پھر سے شکر گزار ہیں کہ اس نے کربلا معلیٰ پر اس سفر کو ہمارے نصیب میں لکھا اور یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً جب تک کہ اذن ابوالفضل عباس علیہ السلام نہ ہو تو کوئی کربلا میں آ نہیں سکتا. اور یہ جو پورا سفر آپ نے طے کیا ہے نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے، تو اس میں ایک حسین ابن علی کی خاطر عجیب دیوانگی محسوس ہوتی ہے. وہ جو بہلول کے لیے ہم سنتے ہیں کہ وہ دیوانگی ہے کہ جس پر ہزاروں عقل رکھنے والے قربان ہو جائیں، تو بس ویسے ہی کوئی عزادار کے پیر دبا رہا ہے، کوئی زائر کے جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے طور پر نیاز کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی پانی کا اہتمام کر رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹشو کا باکس لے کر کھڑا ہے. جو شاید یہ بھی نہ کر سکتا وہ دور سے دیکھ رہا ہے اور آپ کو دعا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے رحم اللہ والد، خدا آپ کے والدین پر رحمت نازل فرمائے. تو یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ دیوانہ وار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے چاہنے والے وہ بڑھتے ہیں امام حسین کے حرم مطہر کی طرف. اور اس وقت تقریباً تمام زائرین اب کربلا میں ہیں، آج شب چہلوں میں. حق یہ ہے کہ بھرپور ماتمداری ہو، لہٰذا کوشش کروں گا آج کی حد تک مجلس مختصر رہے اور جو ماتم کا جو حق ہم انسانی بس میں ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور عزیزوں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو دیوانگی ہے، اس لفظ کو میں تعبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آج اردو زبان میں کسی بھی معنی میں استعمال ہو، لیکن یہ جو اردو ادب و شاعری میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس جنون کی کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس دیوانگی دیوانے پن میں، اس جنون میں غور کیجیے گا، یہ جو کچھ ہے یہ بظاہر جنون ہے لیکن عین عقل کے مطابق ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کی خاطر ایسے مجنون بن جاؤ. بات پہنچ رہی؟ یہ عقل کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاطر جس قدر کوئی جنون کی کیفیت میں آ سکتا ہے وہ آ جائے، احکام شرعی کا لحاظ رکھتے ہوئے. اس جنون میں جو تعظیم آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. یہ خود پیدل چل کر آنا ہی تعظیم ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. کوئی گھٹنوں کے بل چل کر آ رہا ہے، کوئی رینگتا ہوا آ رہا ہے، کوئی پیاسا آ رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آ رہا ہے. یعنی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ خود عقل کا تقاضا ہے کہ یہ کیا جائے شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی واجب چھوٹ نہیں سکتا، کوئی حرام ہو نہیں سکتا. بس یہ ایک شرعی حد ہے.
اس شرعی حد میں آپ جس قدر تعظیم کر سکتے ہیں اور اس دیوانگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ انجام دیجئے. بقول شاعر کے شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. بہت اہم جملہ کہنے لگا ہوں, جہاں تک میری آواز جاری ہے, اور ہزاروں سامعین اس کو اس وقت لائیو سن رہے ہیں مختلف دنیا کے شہروں میں. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے. مل کے یو علی. تو شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے ہیں. اور خاص طور پر پھر اس فرش عزا پر آ کر جو اظہار عقیدت ہے, اس فرش عزا پر آ کر جتنا جو جیسے اظہار عقیدت کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. خاص طور پر فرش عزا پر آ کر جو عقیدت اور احترام ہے, اس احترام کو جتنا بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیے. اپنے دل میں اس تعظیم کے لیے اضافہ بچوں کو سکھائیے کہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے, طریقہ کیا ہے, کس احترام کے ساتھ ذکر امام حسین علیہ السلام کو سننا چاہیے. اور ذاکر سے مطالبہ کیجئے کہ اگر پوری مجلس نہ صحیح تو مجلس کا ایک بہت اہم حصہ وہ فضائل علی ابن ابی طالب پر آپ کو سنائے. بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مثلا ہم نے خیبر کا واقعہ تو بہت مرتبہ سن لیا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑے عالم کی تعبیر سنا رہا ہوں, بالکل صحیح تعبیر ہے. اگر آپ نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت 10 مرتبہ سن لی ہے اور وہی فضیلت آپ 11ویں مرتبہ سن رہے ہیں, تو جو پہلی مرتبہ میں سننے کا ثواب تھا وہی 11ویں مرتبہ میں سننے کا ثواب ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ لہذا اس میں ہرگز بخل نہ کیجیے, اور یقین فرمائیے یہ اس عقیدے کو لے کر ہمیں یہاں سے جانا ہے جو 3 دن کی ہماری مجالس کا موضوع رہا کہ کربلا اظہار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. تو ایک تو میسج یہ ہو گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کا. خاص طور پر چونکہ یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ بظاہر شاید یہ ہے کہ پوری دنیا سے بڑا منتخب مجمع اس وقت یہاں پر موجود ہے, کیونکہ یو ایس کے مومنین, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, پاکستان, انڈیا, مڈل ایسٹ, افریقہ, یعنی شاید دنیا کے ہر میجر حصے سے یہاں پر مومنین موجود ہیں اس وقت, اور یہاں بہت دور تک آواز جا رہی ہے. اس لیے گزارش کر رہا ہوں خاص طور پر انگلش خطابت میں, میری تو فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے, میں اس طرح سے بول بھی نہیں پاتا کہ جو نیٹو انگلش ہے, جو انگلش خطابت ہے اس میں بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انگلش خطبہ انہیں اپنی زبان میں سمجھنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا تھے. اگر آپ کو سوشیولوجی پہ تقریر کرنی ہے, گوگل پہ تقریر کرنی ہے, اور سوشل سائنسز پہ تقریر کرنی ہے, وہ اپنے مقام پر, وہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون کیا کہتا ہے, لیکن پورے عشرے میں اگر امیر المومنین کے فضائل ہی بیان نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے وفا نہیں ہو رہی تھی. اس لیے بہت ضروری, اور اس خاطر ہے کہ چونکہ یہ فضائل بیان ہونا کم ہو گئے یا بعض مقامات پر تو اس کے ساتھ بند ہو گئے, لہذا فوراً جب کوئی فضیلت ہم سنتے ہیں تو پہلی ہی سماعت میں بچے کے ذہن میں یا حتیٰ بڑوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ کہیں غلوف تو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہم عادی ہی نہیں رہے امیر المومنین کے فضائل سننے کے. اب تو ہم جیسے سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً خیال آنا چاہیے غلو تو نہیں ہو رہا, یہ کوئی حد سے تو نہیں بڑھایا جا رہا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, اپنے دل میں جواب دیجیے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خانہ خدا مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے, اور یہ کہوں کہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا نے غلو کیا ہے؟ ایمان سے اپنے دل میں پہلے جواب دے دیجیے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حرم خدا میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے, اور حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر ہے, تو مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے آیت اللہ سکستانی کی توضیح کھولیے گا. اس میں نمازوں کے چیپٹر میں جا کر دیکھیے گا تو انہوں نے لکھا ہے کہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے. امام باقر کی حدیث ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے, اور امام معصوم ہی کی حدیث ہے کہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر ہے.
اور آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل کا ریفرنس میں نے اس لیے دے دیا کہ تمام متدین افراد کے لیے وہ ریفرنس کافی ہو جائے. تو کیا یہ غلو ہو رہا ہے مولانا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت سن لیجئے گا. کیا ہم نے خدا کو پابند اور مجبور سمجھا ہوا ہے کہ اس نے جتنا ثواب اپنی مسجد میں رکھا ہے اس سے زیادہ وہ علی کے حرم میں رکھ نہیں سکتا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر اس نے سیٹ کر دیا اپنی مسجد میں ثواب 1,00,000 نماز، تب خدا کے ہاتھ بند گئے؟ کیا وہ کسی جگہ 1,00,000 سے زیادہ رکھ نہیں سکتا؟ اللہ کو بھی پابندی لگائیں گے، اللہ کو بھی کہیں گے کہ غالی نہ بنو. بھائی وہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 جا کے دیکھیے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، جا کے اس کو بعد میں چیک کیجئے گا اور آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گی. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکتا کچھ. ہاں یہودی یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے بہت سی چیزوں میں کہا تھا کہ اللہ کا اختیار نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ بے اختیار ہو گیا ہے. جیسے کہ اس کی ایک وہ معتزلہ فرقے سے بھی آتی ہے، جو اہل سنت کلام کے 2 فرقے بنے، اشاعرہ اور معتزلہ. اس میں اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مختار ہے، اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اور امامیہ کا نظریہ امیر المومنین کی حدیث کے مطابق الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے. اب میں صرف جاننا نہیں چاہتا، قضاء و قدر کی بحث چڑھ جائے گی، ورنہ یہ کہ وہ آپ بہت مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین جب ایک جگہ بہت محنت مزدوری کر کے کام کر رہے تھے ایک باغ میں، تو اس میں اس طرف ایک دیوار تھی، اور دیوار پر ایک شخص پھلانگ کر دیوار سے دیکھنے لگا مولا علی، اور مولا علی علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اے علی ایک سوال ہے، انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ اچھا جب آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جب آپ کی باڈی فزیکلی آپ کوئی بہت محنت مشقت کا کام کر رہے ہو، تو اس وقت کوئی بڑا پیچیدہ سوال کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے جواب دینا، اس لیے کہ عقل حاضر نہیں رہتی، کہ آپ کی توانائی جو ہے وہ فزیکل کام کی طرف ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا بحث چڑھ رہی ہے اس وقت، بعد میں بات کرنا. بچہ بھی آ کے بات کرے، کوئی ویسے دیکھ نہیں رہے پسینہ بہ رہا ہے. اب مولا کائنات شدید ترین گرمی میں محنت مزدوری فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک درس ہے بہت بڑا جوانوں کے لیے. اپنی زندگی میں محنت کو کبھی نہ چھوڑنا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اجر عمل عامل، میں کبھی بھی کسی عمل کرنے والے کی، کسی بھی محنت کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہوں. کبھی محنت کا نتیجہ آپ کو فوراً ملے گا، کبھی کمپاؤنڈ ہو کر اس کا ایک ساتھ بینیفٹ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کبھی دنیا میں ملے، ہو سکتا ہے کبھی آخرت میں ملے. اس لیے محنت سے کبھی نہ پیچھے ہٹیے گا. خیر بات میں غلطی چلی جا رہی. تو مولا کائنات بہت مزدوری فرما رہے تھے، شدید پسینہ بہ رہا تھا. اس نے کتنا مشکل سوال کیا، قضاء و قدر کی بحث اتنی مشکل فلسفے کی بحث ہے کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں کہ اے علی یہ بتائیے گا کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ مولا نے اس کی طرف دیکھا، اس جملے کی قدر چاہتا ہوں آپ سے. مولا نے اس کی طرف دیکھا، کہا مختصر جواب دوں یا تفصیل سے جواب دوں؟ تو یہ تفصیل سے جواب دوں. کہا اے علی آپ اس وقت کام میں مصروف ہیں، مختصری جواب دے دیجئے. تو مولا نے، وہ دیوار کے اوپر تھا نا، مولا نے کہا ایک پیر اٹھا لے. پیر اٹھا لیا. مولانا نے کہا دوسرا بھی اٹھا لے. کہا نہیں یہ نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا. مولانا نے کہا بس اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے. علیم صبح کے ساتھ دل بولا، صبح سے پہلے دل بولا، یا علی. اب کاش وقت ہوتا کہ اس کی اور مزید تفصیل میں جاتا، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کسی اور موقع پر. لیکن یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب مجمع بھول جائے تو خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی. تو بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں کر سکتا کچھ. اور یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیا اللہ مجبور ہے کہ جتنا اس نے ثواب اپنی مسجد میں رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ہاتھ بند گئے اس کے کہ وہ کہیں اور ثواب کر نہیں سکتا؟ کیا اللہ مجبور ہے کہ جو اس نے حج کا ثواب لکھا ہوا ہے تو وہ حسین کی ایک زیارت پر 70 حج کا ثواب دے نہیں سکتا؟ یعنی جو کہہ رہے کہ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ اللہ کو مجبور کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اس پہ پابندی خود لگ گئی ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ تو مولانا صاحب وہ حج تو
واجب ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے یقیناً. تو میں نے مثال تو دی تھی کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کے 69 ثواب ہے, جواب دینے کا 1 ثواب ہے. مستحب کے 69 ثواب ہے, جواب دینے کا 1 ثواب ہے. تو یہ تو اللہ کی سنت روز رہی ہے. کبھی مستحب کے ثواب کو واجب سے بڑھا دیتا ہے. وہ کوئی کنٹروورشل بات تو نہیں کر رہا کہ ایسی مثال دی کہ جو پتہ نہیں ہے یا نہیں. سلام کا یہی ہے نا, 70 ثواب ہے جس میں 69 سلام کرنے والے کے لیے. تو اللہ نے مستحب کے ثواب کو بڑھا دیا واجب سے یا نہیں؟ ابھی اللہ کی مصلحت ہے. کیوں اللہ نے بڑھایا؟ مثلا سلام کے ثواب کو کیوں اللہ نے بڑھایا؟ کہ جو سلام کرنے والا اس کو 69, اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے کی عادت رہے. اگر سلام کرنے میں 1 ثواب ہوتا, جواب دینے میں 69 ہوتا, تو سب انتظار کرتے کہ وہ مجھے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. اللہ چاہتا ہے کہ سنت سلام کو جاری رکھا جائے. اللہ چاہتا ہے کہ زیارت امام حسین کو جاری رکھا جائے. تو کہ اللہ کو مجبور ہو گیا کہ وہ یہ کر نہیں سکتا کام. ذرا سینسلی اس کو سوچئے گا. وقالت, ابھی میں آیت پڑھتا ہوں پوری. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے میں. اللہ کو کتنا غضب آیا. اللہ کہتا ہے غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور لعنت ہو جو ایسا کہتا ہے اس پر. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, اس کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے, جس کو جو چاہے عطا فرما دے. یہ فقط مادی چیزوں میں نہیں ہے, یہ معنوی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ مجبور نہ سمجھیں. اللہ تو یہ کر نہیں سکتا. تو روایت کیوں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیا کہ اللہ کسی کو اس طرح ثواب نہیں دے سکتا؟ تو یہ غلو نہیں ہے. بس یہ جب محفوظ رہے آپ کا, اس کے بعد پھر جو احادیث ہیں اس میں شک نہ کریں. اس میں شک نہ کریں کہ بات وہی پھر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یہ کر نہیں سکتا کہ وہ کسی عمل میں اتنا ثواب لکھتے؟ وہ کر سکتا, کیوں نہیں کر سکتا؟ البتہ یہ کہ جو مشرک کی تعریف ہے وہ اس سے اور بھی زیادہ ہے. اگر زیارت جامع کبیرہ آپ کو سناؤں تو زیارت جامع کبیرہ میں ہے, بہت توجہ کیجئے گا. میں نے کہا خدا کی ذات صفات افعال میں جو خدا کے برابر کسی کو سمجھے وہ مشرک ہے یقیناً. جو یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ خدا اہل بیت میں حلول کر گیا ہے وہ بھی مشرک ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ایسے عقیدے سے. لیکن زیارت جامع کبیرہ میں کہ اشہد ان من حاربکم مشرک, اہل بیت جو بھی آپ سے لڑنے آیا وہ مشرک ہے. اس میں جینڈر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اب اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ سمجھایا جا سکتا ہے آرام سے کہ جو اہل بیت سے لڑنے آیا وہ کیسے مشرک ہے. 10-15 منٹ لگیں گے, اس وقت گنجائش نہیں. ایک جملہ سن لیجئے گا فقط کہ جناب علی جو امیر المومنین سے لڑنے آیا ہے تو کیا وہ لسان اللہ الناطق حجت خدا کے مقابلے پر آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں اس سے شیعہ عقیدہ کی بات کر رہا ہوں, مجھے اور کسی سے مطلب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں تو بہت ہے اس وقت. تو وہ حکم رسول کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے مقابلے پہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور جو من کنت مولا فہذا مولا کے مقابلے میں آئے تو رسول نے اپنی طرف سے کہا تھا یا اللہ کی جانب سے کہا تھا؟ اللہ کی جانب سے کہا تھا. تو جو اللہ نے معین فرمایا تھا اس کے مقابلے میں جو اپنا نفس لے آئے تو اس نے اپنے نفس کی عبادت کی یا نہیں کی؟ جب عبادت کی اپنے نفس کی تو وہ شریک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جو آپ سے جنگ کرنے آئے اہل بیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے, اس کی اطاعت کر رہا ہے, شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. اہل بیت کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص شیطان کی اطاعت کر کے آتا ہے, اس کا ولی شیطان ہے. یہ حدیث, یہ آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. طاغوت شیطان اس کا ولی ہے کہ جو علی اور اولاد علی کے مقابلے پر آئے. یقیناً مشرک ہے, کوئی اس میں شک نہیں. دنیا میں اگر حکم اسلام تو آخرت میں حکم کفر میں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین کسی شخص کی شفاعت کریں اور سیدہ اس سے ناراض ہو تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. چلے عمر سعد کا بھی ذکر ہو گیا کربلا کے حوالے سے, تو ضروری ہے کربلا میں احتیاط کریں. میں بہت سیریس بات اس وقت کر رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جناب ابھی میں یہی کہنے لگا تھا
کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا اور حکمت کے خلاف ہوگا کہ کسی مجمع عام میں کسی ایسے پلیٹ فارم پر یا چھوٹی سی بھی جگہ پر کہ جو انٹرنیٹ پر جاری ہے بات، اس میں اس طرح سے اظہار کیا جائے کہ جسے کسی اور مومن کی جان کو خطرہ ہو جائے. تقیہ بھی ہمیں امام نے سکھایا ہے. تقویٰ ہے دین کو بچانا، تقیہ ہے دیندار کو بچانا. اس پر حیدر ہونا چاہیے. حیدر 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 یا علی علی مدد. سبحان اللہ. آپ نے مل کر حیدر حیدر کہہ دیا، امام حسین علیہ السلام راضی ہوگا. آئے اسی خاطر ہیں بھائی یہاں پر، کس لیے آئے؟ اسی حیدر حیدر کو تو سیکھنے آئے، اسی حیدر حیدر ہی کو تو اپنے دل میں بڑھانے آئے، اسی حیدر حیدر ہی کو تو اپنی نسلوں تک پہنچانے آئے. ورنہ آئے کیوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر؟ مجلس آپ اپنے شہر میں بھی سن لیتے ہیں، یہاں آ کر جو کربلا کی تاثیر ہے، سبحان اللہ.